بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹا سپارہ لا یحب اللہ، کل آیات 110 ہیں۔ سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ دو حصے ہیں اس پارے میں۔ سورۃ النساء کی آخری آیات 29 آیات اس کی ابتدا میں ہیں، اور اس کے بعد سورۃ المائدہ شروع ہو رہی ہے، اور سورۃ المائدہ کی 82 آیات جو ہے وہ چھٹے سپارے میں آتی ہیں۔ اس کا جو پہلا حصہ ہے، دو حصے ہیں، تو پہلے حصے میں سورۃ النساء کا بقیہ حصہ ہے، تو اس میں تین باتیں قابل ذکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کی مذمت بیان کی، دوسرا نصارہ کی مذمت بیان کی، اور تیسرا میراث کا مسئلہ بیان ہوا ہے۔ یہود کی مذمت کیا بیان کی کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا اور آپ کے پیچھے پڑ گئے، اور ان کو یہ شبہ ہو گیا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا اور ان کو صلیب پر چڑھا دیا۔ حقیقتاً وہ قتل نہیں کر سکے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ تو اس واقعے کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی مذمت بیان کی ہے۔ اور دوسرا عیسائیوں کی، نصارہ کی مذمت جو بیان کی ہے وہ اس لیے کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا اور ان کو خدا مانا، تو ان کے اس عقیدہ تثلیث کی اللہ تعالیٰ نے تنقیص بیان کی اور اس کی مذمت بیان کی کہ ایسا نہیں، وہ تو اللہ کے نبی تھے، اور اللہ نے، وہ خدا نہیں تھے، بلکہ اللہ خالق اور مالک ہیں۔ اللہ نے بغیر باپ کے ان کو پیدا کیا تھا، اور جو ہے اللہ کے وہ بیٹے نہیں تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام سے اللہ کے کن کے حکم کے ساتھ، ارادے کے ساتھ اللہ نے ان کو وجود عطا فرمایا تھا۔ سورۃ النساء کے آخر میں میراث کا ایک مسئلہ بیان ہوا ہے۔ عینی اور اللاتی بہنوں کے حصے مقرر بیان کیے گئے ہیں کہ اگر جو ہے وہ وارثین میں ایک بیٹی ہو تو اس کو نصف ملے گا، دو ہوں گی تو ان کو 2 ثلث ملیں گے، اور اگر بھائی بھی ہوگا تو بھائی کا دگنا ہوگا بہنوں کے مقابلے میں۔ اس حصے کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کے آخر میں بیان کیا ہے۔ سورۃ المائدہ، مائدہ عربی زبان میں دسترخوان کو کہا جاتا ہے۔ یہ مدنی صورت ہے، اور اس کی آیت نمبر 114 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو متبعین تھے ان کی واقعے کو بیان کیا ہے کہ ان کی فرمائی یہ تھی کہ ان کے لیے آسمان سے اللہ تعالیٰ غذاؤں کا انتظام فرمائے، تو اللہ تعالیٰ نے دسترخوان نازل فرمایا اور ان کے لیے کھانا نازل فرمایا، تو اس واقعے کو بیان کیا ہے، اس مائدہ کا ذکر ہے، اسی لیے اس سورت کا نام مائدہ ہے۔ سورۃ المائدہ میں 5 باتیں قابل ذکر ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ اس میں اوفو بالعقود کہہ کر عہد و پیمان کو بیان کیا گیا ہے کہ اپنے آپس کے کیے ہوئے عہد کو اور اپنے رب سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو۔ اور رب سے کیا ہوا عہد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں سے کہا تھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب نے کہا تھا کہ الست بربکم، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو اس وعدے کو دنیا میں آ کر ہم بھول بیٹھے ہیں، اور اس کا پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی طرح آپس میں جائز ناجائز حلال حرام کے معاملات کرتے ہوئے ہم جو عہد و پیمان کرتے ہیں، ایک دوسرے کو زبان دیتے ہیں، تو ان چیزوں کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ اور دوسری بات، حلال اور حرام چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو جس کا بیان ہوا وہ بہنے والا خون ہے۔ تو بہنے والا خون حرام ہے، بدن سے نکل جائے یا کسی بھی چیز میں موجود ہو تو اس چیز کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بدن سے اگر خون نکل جائے تو وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، انسان ناپاک ہو جاتا ہے، بے وضو ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بدن کے وہ اعضاء جس کے جو خون سے بنے ہیں وہ بھی حرام ہیں، ناجائز ہیں ان کا استعمال بھی۔ جیسے گائیں اگرچہ حلال ہے، بھینس حلال ہے، بکرا اونٹ حلال ہیں، لیکن اس کے اندر وہ اجزاء کہ جو ہے خون سے بنتے ہیں، ان اجزاء کا استعمال کرنا ان کے حلال طریقے سے ذبح ہونے کے باوجود بھی اس کو کھانا حلال نہیں، حرام ہی ہے۔ اور دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی وہ خنزیر کا گوشت ہے، کہ خنزیر کا گوشت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، لہذا اس کو حلال نہ کرو، اس کو استعمال نہ کرو۔ اور تیسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حرام چیزوں میں بیان کی ہے وہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا ہے۔ کسی بھی حلال جانور کو ذبح کرتے ہوئے اگر غیر اللہ کا نام لے لیا جائے یا غیر اللہ کی نیت سے ذبح کر لیا جائے تو وہ جانور بھی حلال نہیں بلکہ حرام ہو جاتا ہے۔ جیسے بسم اللہ جان بوجھ کر چھوڑ دی جائے ذبح کرتے ہوئے تو وہ حلال ہوتے ہوئے بھی حلال نہیں کیا ہوتا، اس کا گوشت کھانا جائز
نہیں ہوتا۔ تو غیر اللہ کے نام پر، چاہے وہ مزار والوں کے نام پر ہو، اولیاء اللہ کے ناموں پر ہو، انبیاء کے ناموں پر ہو، کسی بھی نام پر کوئی بھی جانور کو ذبح کیا جائے، وہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا ہے، اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا حلال جانور بھی کھانا حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، لہذا اس چیز سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ اور تیسری چیز، طہارت کے مسائل کو بیان کیا ہے کہ طہارت کے مسائل میں وضو، تیمم اور غسل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہ اے ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو تو پھر اپنے آپ کو وضو پاک کر لو۔ اور پاکی کے اندر 4 چیزیں بیان کی ہیں جس کو وضو کے فرائض کہا جاتا ہے۔ نمبر 1 چہرے کا دھونا، نمبر 2 دونوں ہاتھوں کا دھونا، نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، نمبر 4 دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ تو یہ 4 فرض ہیں، اگر یہ 4 فرض وضو میں پورے کر لیے جائیں تو بھی انسان باوضو ہو جاتا ہے، اس سے نماز، قرآن تلاوت سارے اعمال کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ البتہ سنت کے موافق پورا وضو کرنا یہ ضروری ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی اتباع کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اور دوسرا تیمم ہے کہ اگر انسان بیمار ہو، سفر میں ہو، پانی نہ ہو یا پانی ہو لیکن استعمال کرنے پر قادر نہ ہو تو پاکی حاصل کرنے کے لیے تیمم کرے۔ تو تیمم کو بھی یہاں پر بیان کیا گیا ہے، اور کس چیز سے کرے گا؟ پاک اور حلال مٹی سے تیمم کرے گا۔ اور اس کے اندر 2 فرض ہیں، ایک جو ہے نیت کرنا ہے اور دوسرا 2 ضربیں لگانا، ایک ضرب لگا کر چہرے کا مسح کرنا اور دوسری ضرب لگا کر دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا، یہ تیمم ہے۔ اس تیمم سے انسان باوضو بھی ہو جاتا ہے، اور اگر غسل نہ ہو تو باغسل بھی ہو جاتا ہے، اور اس سے وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سارے نیک اعمال کر سکتا ہے۔ اگر وہ معذور ہو پانی کے استعمال پر، یا اس کے پاس پانی استعمال کے لیے ہی نہ ہو، صرف پینے کا ہو، وضو کرنے کا، غسل کرنے کا نہ ہو، تو اس صورت میں تیمم کے ذریعے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے۔ غسل کا بھی مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اے ایمان والو جب تم ناپاک ہو جاؤ، یا تم اپنی بیویوں کے پاس سے ہو کر آؤ، یا تمہیں احتلام ہو جائے، ناپاکی ہو جائے، تو تم اپنے آپ کو غسل کے ذریعے پاک کرو۔ غسل میں 3 باتیں فرض ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا، نمبر 3 پورے بدن پر ایسے پانی بہانا کہ بال برابر جگہ بھی خشک باقی نہ رہے۔ اگر روزہ ہو تو پھر کلی صرف کر لی جائے تو بھی کافی ہے، لیکن اگر روزہ نہ ہو، عام حالت میں جیسے روزہ کی افطار کے بعد غسل کیا جا رہا ہے، رات میں کیا جا رہا ہے، روزہ صبح سحری سے پہلے، یا عام دنوں کے اندر کہ جب روزہ نہیں ہوتا، تو اس وقت ناپاکی غسل کرتے ہوئے جب ہم کلی کریں گے تو حلق تک غرغرہ کر کر اس کو دھونا ضروری ہے۔ اسی طرح ناک کے اندر بھی جو ہے وہ ناک کا اگلا حصے کو دھو لیا جائے روزے کی حالت میں، روزہ نہ ہو تو اس صورت میں ناک کو جو ہے وہ سنک کر پورا اچھے طریقے سے صاف کرنا، اور نرم ہڈی تک پانی کو پہنچا کر ناک کو صاف کرنا، یہ فرائض میں شامل ہے۔ بال برابر جگہ خشک نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بغلیں ہیں، ناف ہے، یا رانے ہیں، یا پاؤں کے نیچے کا حصہ ہے، یا انگلیوں کے درمیان کا حصہ ہے، کوئی بھی ایسی جگہ پانی جہاں نہ پہنچے تو غسل نہیں ہوگا، وہاں پر ہر جگہ پانی پہنچانا ضروری ہے۔ بدن پر کوئی بھی ایسی چیز موجود نہ ہو جس کے نیچے پانی نہ جاتا ہو، جیسے موم ہے، آٹا ہے، آئل پینٹ ہے، نیل پالش ہے، یا اس طرح کی کوئی بھی تہ والی چیز ہے، یا ہیئر کلر لگائے جاتے ہیں، مہندی لگائی جاتی ہے۔ بعض مہندی اور ہیئر کلر کے اندر ایسا کیمیکل ہوتا ہے جس کو داڑھی یا بالوں میں یا ہاتھوں پہ لگانے کی وجہ سے اس پر تہ جم جاتی ہے، تو ایسی تہ والی اگر مہندی اور کیمیکل بھی اگر استعمال کیا گیا ہو تو اس کے ہوتے ہوئے بھی نہ وضو ہوگا، نہ غسل ہوگا، پاکی حاصل نہیں ہو سکے گی۔ لہذا پاکی کے مسائل کو اچھے طریقے سے سمجھنا اور خوب اچھے طریقے سے پاکی حاصل کرنا یہ ضروری ہے۔ چوتھا واقعہ جو ہے وہ سورۃ المائدہ میں بیان ہوا، وہ حابیل اور قابیل کا ہے، کہ قابیل نے جو ہے وہ حابیل کو قتل کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام حابیل تھا، دوسرے کا نام قابیل تھا۔ اور جو اب اس میں قتل کرنے والا کون ہے، مقتول کون ہے، اس کی پہچان بڑی آسان ہے کہ جس کے نام میں قاف آتا ہے وہ قاتل ہے، جس کے نام میں قاف نہیں ہے وہ مقتول ہے۔ لہذا حابیل جو ہے وہ مقتول ہے اور قابیل جو ہے وہ قاتل ہے، اور اس نے جو ہے وہ صرف اس لیے حسد کرتے ہوئے حابیل کو قتل کر دیا تھا، اور اللہ کے ہاں ایسا مجرم بن کر ٹھہر گیا، قیامت تک جتنے بھی قتل اب ہوں گے ان سب کا گناہ قابیل کے نام اعمال میں بھی جمع ہوگا، اس لیے کہ قتل کی ابتدا اس نے کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام، مشائخ اعظام فرماتے ہیں کہ کوئی بھی کام کرتے ہوئے یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ کام اچھا ہے یا برا ہے۔ اگر اچھائی کی بنیاد ڈالیں گے
تو اس اچھائی کا ثواب ہمیں مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ اور اگر بنیاد ہم نے برائی کی ڈال دی اور برائی کو رواج دے دیا تو جب تک اس برائی پر لوگ عمل کرتے رہیں گے وہ برائی معاشرے میں چلتی رہے گی، تو اس کی بنیاد ڈالنے والا، ابتدا کرنے والا بھی اس گناہ کے میں برابر کا شریک رہے گا۔ لہذا اس عمل سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ پانچویں چیز جو قابل ذکر ہے سورۃ المائدہ میں چھٹے سپارے میں اللہ نے بیان کی ہے، وہ سپارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی مذمت بیان کی ہے کہ یہ انبیاء کے قاتل لوگ ہیں اور انبیاء علیہ السلام کو جو ہے انہوں نے قتل کیا اور ان کی باتوں کو نہیں مانا اور مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کے اندر یہ آگے آگے بڑھتے رہے۔ تو مسلمانوں کو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ تم ان سے دوستی نہ لگاؤ، یہ تعلقات رکھنے کے قابل لوگ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ان پر پڑ چکی ہے، لہذا قیامت تک ان پر لعنت برستی رہے گی۔ کبھی بھی یہ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، کبھی بھی یہ عزت حاصل نہیں کر سکتے جتنی بھی کوشش کر لیں۔ لہذا مسلمان اگر چاہتے ہیں کہ وہ کامیاب رہیں اور وہ جو ہے ناکامی کی طرف نہ جائیں، ان کے اعمال ضائع نہ ہوں، تو یہود و نصارہ کی دوستی سے، ان کے ساتھ سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ ہاں، دنیاوی مفاد کے لیے، دنیاوی اور اخروی اور دنیاوی مفادات کے لیے وقتی طور پر کاروبار کرنا، تجارت کرنا اور ان کے ملکوں میں آنا جانا یا ان کی بنائی ہوئی چیزوں کو استعمال کرنا، یہ شرعاً ناجائز اور حرام نہیں ہے۔ البتہ ایمان کا خطرہ جن چیزوں میں پیدا ہو جائے تو وہاں پر یہود و نصارہ کی دوستی سے بچنے کا حکم ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن کی سمجھ اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔